میرا تعلق پشتون گھرانے سے، ایک علمی گھرانے سے میری پرورش ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں نے تعلیم کراچی کے مشہور مدرسے جامعۃ الرشید سے حاصل کی۔ میں حافظ، عالم، تخصص الفقہ، مفتی کا کورس بھی کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ مفتی طارق مسعود بھی میرے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ شروع میں جب میں وہاں تعلیم حاصل کرتا تو میں صاحب ترتیب رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہ میں نے صرف مدرسے سے رخصت لی، نہ ہی میں غیر حاضر ہوا، نہ ہی میری کوئی نماز قضا ہوئی۔ پھر دور حدیث کے سال میں بھی صاحب ترتیب رہا۔ اس پر جامعہ کی طرف سے مجھے اسپیشل سرٹیفکیٹ اور انعام ملا۔ میری فراغت وہیں ہوئی۔ میری عمر 28 سال ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور مختلف شہروں میں الحمدللہ میرا اپنا کاروبار ہے۔ اس کے ساتھ تدریس کے شعبوں سے بھی وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ حدیث کی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ میرے سے رابطہ کرنے سے پہلے انہوں نے استخارہ کیا۔ جس رات میں نے استخارہ کیا ان کے الفاظ سنیے۔ اسی رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کا کام یہیں سے ہوگا اور اسی ادارے سے ہوگا۔ آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اسی رات میں نے دوسرا خواب دیکھا۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے آپ کی جانب اشارہ کیا کہ یہاں سے آپ کا کام ہوگا۔ انہوں نے اندھیرے کی جانب ٹارچ لگائی جس سے وہ اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس طرح آپ کے لیے روشنی ہوگی جیسے اندھیرے میں ٹارچ سے روشنی ہو گئی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتہ کا رابطہ فرماتے ہیں۔ آج جس رشتے کا میں تعارف کروا رہا ہوں اللہ جانتا ہے مجھے بڑی خوشی، میرے لیے بہت بڑا احساس ہے۔ ایک تو یہ ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے شاگرد ہیں اور ماشاءاللہ جامعۃ الرشید میں انہوں نے برس ہا برس صاحب ترتیب بن کر پڑھا، یعنی جامعۃ الرشید والے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ طلبہ میں مقابلہ کرواتے ہیں کہ طلبہ باقاعدہ جو اہتمام سے تکبیر اولیٰ پوری کریں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اسباق میں حاضری دیں گے اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ ماشاءاللہ اس طرح ہمارے ان محترم بھائی نے مفتی طارق مسعود صاحب کے شاگرد نے ماشاءاللہ برس ہا برس صاحب ترتیب بن کر جامعۃ الرشید سے پڑھا اور ماشاءاللہ بڑے شاندار تعلیمی کارنامے حاصل کیے۔ تو انہوں نے ان کی اپنی زبانی یہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، آپ انشاءاللہ سنیں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ میرے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ الحمدللہ ان کی خدمت اور سعادت، ان کی ضیافت کی سعادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ ان کے الفاظ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عادل محمود صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات سے امت کو فیض یاب کرتا رہے۔ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر میں خاصر متاثر ہوا۔ میں کافی عرصے سے شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں مگر رشتے کے حوالے سے مجھے کوئی بااعتماد ادارہ نہیں مل رہا تھا۔ آپ کے ادارے کے متعلق جب پتہ چلا اور میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی انتہائی خوشی ہوئی۔ دل جمی اور محنت سے رشتے کروانے کا کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کام کی بڑی جزا عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے ادارے کے توسط سے رشتے کروانے کا سوچا لیکن پہلے میں نے استخارہ کرنا مناسب سمجھا۔ میرے سے رابطہ کرنے سے پہلے انہوں نے استخارہ کیا۔ جس رات میں نے استخارہ کیا ان کے الفاظ سنیے۔ اسی رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کا کام یہیں سے ہوگا اور اسی ادارے سے ہوگا۔ آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اسی رات میں نے دوسرا خواب دیکھا۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے آپ کی جانب اشارہ کیا کہ یہاں سے آپ کا کام ہوگا۔ انہوں نے اندھیرے کی جانب ٹارچ لگائی جس سے وہ اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس طرح آپ کے لیے روشنی ہوگی جیسے اندھیرے میں ٹارچ سے روشنی ہو گئی۔ الحمدللہ ان دونوں خوابوں سے مجھے دلی اطمینان حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادارے کو خوب نوازا ہے ماشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن یہ ادارہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ۔ میرا تعلق پشتون گھرانے سے، ایک علمی گھرانے سے میری پرورش ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں نے تعلیم کراچی کے مشہور مدرسے جامعۃ الرشید سے حاصل کی۔ میں حافظ، عالم، تخصص الفقہ، مفتی کا کورس بھی کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ مفتی طارق مسعود بھی میرے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ شروع میں جب میں وہاں تعلیم حاصل کرتا تو میں صاحب ترتیب رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صاحب ترتیب رہا۔ نہ میں نے صرف مدرسے سے رخصت لی، نہ ہی میں غیر حاضر ہوا، نہ ہی میری کوئی نماز قضا ہوئی۔ پھر دور حدیث کے سال میں بھی صاحب ترتیب رہا۔ اس پر جامعہ کی طرف سے مجھے اسپیشل سرٹیفکیٹ اور انعام ملا۔ میری فراغت وہیں ہوئی۔ میری عمر 28 سال ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور مختلف شہروں میں الحمدللہ میرا اپنا کاروبار ہے۔ اس کے ساتھ تدریس کے شعبوں سے بھی وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ حدیث کی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے
جو بااخلاق ہو، نیک ہو، دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو. اگر دینی گھرانہ نہیں ہے لیکن خود دینی جذبہ ہے تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کے والدین. عالمہ ہو یا حافظہ ہو تو بہت عمدہ بات. میں اس کے لیے درس و تدریس کا، مدرسے کا خود انتظام کروں گا، اس کو مدرسے کا انتظام خود بنا کے دوں گا. عالمہ حافظہ نہ بھی ہو لیکن دین سے محبت رکھنے والی ہو، دینی گھرانے میں پرورش پائی ہو، تو میں اس کے لیے بندوبست کروں گا کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. یعنی اگر وہ چھوٹی عمر کی ہے اور وہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں اس کے والدین، تو اس کو یہ پڑھا بھی سکتے ہیں، نکاح بھی کر کے پڑھا بھی سکتے ہیں مزید. تو گھر اپنا ہوگا، ہر قسم کی سہولیات میسر ہوں گی، اپنی بیوی کی ہر ضرورت کا پورا خیال کروں گا، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. سب سے اہم بات، مجھے جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا ان گھر والوں پر میری طرف سے کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، میری طرف سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، بہت آسانی سے شادی ہوگی انشاءاللہ. نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے کرنے سے زنا کی روک تھام ممکن ہے. جتنی آسانی سے شادی ہوگی اتنی تیزی سے معاشرے میں گناہ کم ہوں گے. آپ اپنے ادارے کے ذریعے اس گناہ کی روک تھام کے لیے بڑی کامیاب کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، عزتوں سے نوازے، آپ کا ادارہ پھلتا پھولتا رہے، پوری دنیا میں نکاح کو اور دیگر تمام سنتوں کو اور اللہ کے سارے پیارے حکموں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے. جمعرات کا بابرکت دن ہے، میرا روزہ ہے، افطاری کا وقت قریب ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں، اور جو بھی لوگ میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے اور جب بھی اس ویڈیو کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی افطاری کی اس دعا کی پوری برکات جب چاہیں سنیں، میرے مرنے کے بعد بھی سنیں، اللہ ان کو بھی اس میری افطاری والی دعا میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے پاک زندگی ہمیں نصیب فرما. جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا اور اس پہ ہمیں چلا، جو باطل ہے وہ اس سے ہمیں بچا، اور باطل ہے وہ ہمیں باطل نظر آئے اور اس سے ہمیں بچا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب إني مغلوب فانتصر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لوگ پوری دنیا سے، مکے سے، مدینہ سے، شرق مشرق مغرب شمال جنوب سے، امریکہ روس چین جاپان، دنیا کے کونے کونے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی عجیب عجیب دکھ بھری کہانیاں سناتے ہیں. یا اللہ سب کی ساری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل اپنی قدرت سے حل فرما. یا اللہ روزے داروں کی دعائیں افطاری کے وقت میں آپ قبول فرماتے ہیں. تھوڑا بیمار بھی ہوں، بخار سا ہو رہا، یا اللہ بیماروں کی بھی دعائیں آپ فرشتوں کی طرح قبول فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے بیماروں کی دعائیں آپ فرشتوں کی طرح قبول فرماتے ہیں. تیرے حبیب کا فرمان حق اور سچ ہے. یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ، اور یا اللہ کمزور ہوں، یا اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، ہماری فریاد کو سن لے. پوری دنیا سے عجیب عجیب پریشانیوں کے حالات سن سن کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یا اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسئلے حل فرما. تو ہی کرنے والا ہے یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی کرے گا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بگڑیاں بنا دے، پورے وطن عزیز کے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے مسائل حل فرما. اور یا اللہ خصوصاً فلسطینی ہماری بھائیوں کی مدد فرما، نصرت فرما. ربیع الاول کا مہینہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مہینہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، کائنات کی سب سے بڑی خوشی. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی باتیں، امی آمنہ کی باتیں سن کر ہمارے دلوں میں حضور کی، تیرے حبیب کی محبت اور اجاگر ہوتی ہے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کیا کیا واقعات ہوئے، ولادت کے دوران کیا کیا تو نے پوری دنیا کو روشن کیا. یا اللہ تیرے حبیب کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. کیسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے یتیمی کے باوجود اور کچھ بھی نہیں بظاہر نظر آ رہا تھا، سینے سے لگایا، ساری دائیاں چھوڑ کے چلی گئیں اور حلیمہ نے یتیمی کے باوجود سینے سے لگایا. تو نے ان کو برکتوں سے مالا مال فرمایا. ان کی کمزور لاغر اونٹنی تیز ہو گئی، سب سے آگے بڑھ گئی اور ان کے گھروں میں برکتیں برکتیں بھر گئیں اور ان کی جو چراگاہ ہے وہ
وہ ہری بھری ہو گئیں، ان کو تو نے برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا پیارا دین بھی آج یتیم ہو چکا ہے، جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے دین، یتیم دین کو، جس کو غیر مسلم تو ہیں ہی کافر، وہ تو اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، مسلمان بھی اس کو اپنی زندگیوں سے نکال چکے، شادی سے نکال چکے، غمی سے نکال چکے، لباس سے نکال چکے، اپنی شکل و صورت سے نکال چکے، اپنے گھروں سے، اپنے کاروباروں سے نکال چکے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین آج چوراہے پہ یتیم بچے کی طرح کھڑا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیارے دین کو سینے سے لگا کر دنیا آخرت کی برکتوں کے خزانے لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے دین کو سینے سے لگا کر خوشی خوشی اپنانے کی، ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حکم، تیرے حبیب کی ہر سنت جو ہمیں مشکل لگے یا آسان لگے، یا اللہ ہمیں اس پر جان جاتی نظر آئے، پھر بھی تیرے حبیب کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے اس کو حکم کو پورا کریں، اس سنت کو زندہ کریں۔ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہمارے اس بھائی کو اور دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ خیر کے رشتے عطا فرما، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کے مسائل حل فرما۔ یا اللہ اتنے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی جن کو خواب میں اب اس پیارے بندے کو دکھا کر ہمارے ادارے کی طرف متوجہ فرمایا، یا اللہ ایسی برکتوں والی خوشخبریاں یا اللہ اس کو ان سلسلوں کو جاری رکھیے۔ اور یا اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کے باوجود تو خیریں برکتیں دکھا رہا۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جیسے اس مبارک عمل کو کرنا چاہیے ویسے ہمیں کرنے کی اور ویسے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا